السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج کی کہانی کا عنوان ہے چوہا اور مینڈک کی دوستی۔ چوہے اور مینڈک کی دوستی کا واقعہ۔ ایک دریا کے کنارے میں ایک چوہا تھا، وہاں اس میں ایک مینڈک بھی تھے۔ ان دونوں کے اندر دوستی ہو گئی، اور یہ دوستی اچھی گہری دوستی ہو گئی، جگری دوست، کلوز فرینڈ ہو گئے دونوں۔ یہاں تک کہ دونوں ایک خاص وقت پر ہر صبح کو ملاقات کے پابند تھے، اور دیر تک دونوں آپس میں بات کرتے، ہنسی مذاق کرتے، کھیلتے۔ دونوں کا دل آپس کے ملاقات سے بہت خوش ہو جاتا تھا۔ ایک دوسرے کو قصے سناتے بھی تھے، قصے سنتے بھی تھے، آپس میں راز و نیاز کی باتیں کرتے، اچھلتے کودتے۔ جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو 5 سال کے قصے یاد آ جاتے تھے۔ مینڈک سے ایک دن چوہے نے کہا کہ اب تو پانی کے اندر دوڑ لگاتے رہتے ہیں، ہم خشکی میں آپ کی جدائیگی کے غم میں رہتے ہیں۔ میں ندی کے کنارے تجھے آواز دیتا ہوں تو پانی کے اندر تجھ کو آواز سنائی نہیں دیتی۔ میں صرف تھوڑے سے وقت کے لیے جو ہماری ملاقات ہوتی ہے وہ میرے لیے بس نہیں ہے، مجھے اور زیادہ آپ کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ چوہے نے کہا، مینڈک اپنی بات جاری کرتے ہوئے اس نے کہا، دوست مینڈک، میں تیرے چہرے کے بغیر، تیرے ساتھ وقت گزارے بغیر، تیرے ساتھ کھیلے بغیر مجھے دن گزرتا ہی نہیں۔ مجھے رات کو نیند نہیں آتی، دن کو چین نہیں ہوتا، تیرا ہی خیال ہمیشہ رہتا۔ ہماری دوستی اتنی اچھی ہے، تو جب کبھی بھی مجھے تیری یاد آ جاتی ہے، تیرے پاس ملاقات کرے جیسا ایسا ہونا چاہیے۔ اب دیکھ تو پانی میں رہتا ہے، میں کیسے جب دل کرتا ہے کیسے آ کے مل سکتا ہوں؟ میں اسکول لیو ہوتے ہی تیرے پاس آ کے ملنا بولے تو نہیں ہو سکتا ہے نا یہ۔ تو چوہا مینڈک اپنے دوست کے پاس، اپنے دوست مینڈک کے پاس یہ بول رہا تھا کہ دیکھ، میں تو مٹی میں رہنے والا ہوں اور تو پانی میں رہنے والا۔ میں پانی میں نہیں آ سکتا، مجبور ہوں، مگر تو خشکی میں آ سکتا نا، مٹی میں آ سکتا نا۔ لیکن میں تجھے کیسا اطلاع دینا کہ میں اب ملنا چاہتا ہوں، کھیلنا چاہتا ہوں۔ پھر دیر تک دونوں آپس میں مشورہ کرتے رہیں۔ آخرکار چوہا یہ رائے دیا، دیکھو ذرا، دوستی آنکھوں کو اندھی کر دیتی ہے۔ دوستی کے مارے اب کیا بھی سمجھ میں نہیں آتا، کیا اچھا کیا برا بول کے اب کیا مشورہ دیتا ہے۔ خود چوہا بولتا ہے، دوست، ایک لمبی رسی، ایک ڈوری ہے نا، وہ لا کر ایک کنارے میں اس کے تمہیں اپنے پاؤں میں باندھ لو، دوسرا کنارہ میں اپنے پاؤں میں باندھ لیتا ہوں۔ جب بھی ملاقات کا ارادہ ہوتا ڈوری کو کھینچ ڈالنا، کھینچے تو تمہیں پانی کے اندر سے تمہیں آ جانا۔ ایسا ہمیں دونوں ملاقات کر لے جا، ہم نہ معلوم بھی ہو جائیں گا ملنے کا ٹائم، ملنا چاہتے ہیں بول کے۔ اب مینڈک کو بھی چوہے کی یہ بات اچھی دکھی، ٹھیک ہے ایسا کر لے جا بول کے۔ لیکن پھر سوچا مینڈک، ارے یہ بڑا ڈینجر ہے نا یہ، اس کا آئیڈیا، انہیں مجھے آزاد رکھنے کے بجائے اپنے پاس پابند بنا کو بن کو رکھ لیتا نا، مجھے اریسٹ کر کو بیڑی میں ڈالے سکا رہتا نا یہ خیال آنے کے باوجود مینڈک اپنے دل میں سوچا کہ ٹھیک ہے، چوہے کی درخواست قبول کر لی جا۔ جب دونوں ایک دوسرے کی دوستی میں تھے تو یہ خطرناک آئیڈیا بھی ان لوگوں کو خطرناک نہیں دکھا۔ ایسا کبھی ہوتا، ایک برا کام ہمیں کرتے تو ٹیچر ڈانٹتے، اساتذہ روکتے، ماں باپ آواز کرتے، ماں باپ بھی اس کو سمجھاتے، بیٹا یہ اچھا نہیں، یہ خراب عادت، یہ خطرناک چیز ہے یہ۔ لیکن مستقبل کا جو ان کو معلوم ہے خطرناک ہے بول کو، وہ نہیں معلوم رہنے کی وجہ سے بچے جلدی مانتے نہیں۔ ان تو بچوں بڑے جب بھی بولتے ہیں اچھا کچھ بولیں گے۔ اب ذرا دنوں گزرے، انہیں ڈوری ہلائے تو انہیں آ جانے کا، انہیں ڈوری ہلائے تو انہیں آ جانے کا بول کے اب ان کو بہت اچھا لگنے لگا، جی ہماری دوستی دیکھو جی نیکسٹ لیول کو پہنچ گئی ہے، کیسا تمہیں سوچے تو میں آ جاتا ہوں، میں یاد کرے تو تمہیں آ جاتے، کتنے اچھے ہیں دیکھو یہ بول کے۔ ایک دن یہ بری جو صحبت ہے نا، بری دوستی ہے نا، وہ دوستی کا انجام، رزلٹ سامنے آیا۔ خبیث چوہے کو ایک چیل اپنے پنجے میں جکڑ کر لے کر اڑنے لگی۔ ساتھ ہی ساتھ چونکہ ڈوری کا دوسرا کنارہ مینڈک کے پاؤں میں بند کر تھا، اس وجہ سے مینڈک بھی اپنی عافیت اور سکون کی جگہ پانی کے اندر سے لٹکا ہوا چیل کے ساتھ ساتھ اوپر فضا میں لٹک گیا۔ چوہے کا جو برا حشر ہوا وہی اس مینڈک کا بھی حشر ہوا۔ یہ برے دوست چوہے سے ملنے کی وجہ سے مینڈک کا
یا مینڈک برا دوست اس سے ملنے کی وجہ سے چوہے کا، جو بھی چاہے آپ بولو، دونوں کو ہلاک کر کے چیل نے اپنا لقمہ بنا لیا. وہ ایک کو ناشتے میں، ایک کو لنچ میں، یا ایک کو لنچ میں اور ایک کو ڈنر میں چیل کھا گئی. اگر مینڈک پانی کے اندر ہی رہتا اور برا چوہا جو غلیظ اس سے دوستی نہ کرتا، یہ دوستی ان کی نہ ہوتی، تو پانی کے اندر چیل کی دشمنی اس کا کچھ کیا بھی نہیں کر سکتی تھی. چیل پانی کے اندر جا کو مینڈک کو نکال کر کھا نہیں سکتی تھی. بچوں، اس واقعے سے ہم کو یہ سبق ملا ہے کہ بری صحبت سے، بری دوستی سے ضرور بچنا، نہیں تو ایک دن کو انہیں بھی ڈوبتا سو، انہیں بھی خراب ہونے کا تم نہ بھی لے کر ڈوب جائیں گے. کتنی خوبصورت انداز سے اس قصے کے ذریعے سے ہم کو سمجھایا گیا ہے کہ کتنا عبرتناک انجام ہوگا اگر لوگ بری دوستی کرتے ہیں. بری سوسائٹی ہے تو اس سے بچنا، برے دوست فرینڈس ہیں ان سے بچنا. وہ لوگ، برا آدمی جو بھی ہوتا ہے نا، بری دوست تمہاری سہیلی ہو، برا دوست ہو، اپنی برائی کی وجہ سے کسی دینی دنیاوی کسی بھی اعتبار سے مصیبت میں پھنستے ہیں تو وہ تمہارے تعلق کی وجہ سے تم کو بھی لے کر برباد کریں گے، ہلاک کر دیں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم کو بری دوستی سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو بری دوستی سے بچا کر اچھی نیک صالح اچھی دوستی اللہ ہم کو عطا کریں. آمین.